عمران سیریز پاورلینڈ کی تباہی مکمل ناول مصنف مظہر کلیم ایم اے پاورلینڈ کی تباہی پارٹ 3 کمرے میں رکھی ہوئی بیضوی میز کے گرد اس وقت 4 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ 2 ادھیڑ عمر، ایک نوجوان مرد اور ایک نوجوان لڑکی تھی۔ وہ سب خاموش بیٹھے اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے۔ 5ویں کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور چاروں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ چاروں ہی مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہونے والا ہنری جیمز تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان چاروں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چاروں ہی اس کے اشارے پر مؤدبانہ انداز میں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم کو یہ اطلاعات مل ہی چکی ہیں کہ چیئرمین لیڈی ایشلے اور ڈائریکٹر ترمزی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہنری نے سنجیدہ لہجے میں ان چاروں سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس، ہمیں اطلاعات ہیڈ کوارٹر سے ملی ہیں، لیکن باس ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئے، کن لوگوں نے انہیں ہلاک کیا ہے۔ ایک ادھیڑ عمر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے، اب پاورلینڈ کے چیئرمین شپ کار پاورلینڈ کے قانون کے مطابق اس کے ہمیشہ 3 ڈائریکٹرز ہوں گے اور ان تینوں میں سے ایک چیئرمین ہوگا۔ اب جب کہ ایک ڈائریکٹر اور ایک چیئرمین ختم ہو گیا ہے تو فوری طور پر 2 ڈائریکٹران نامزد ہونے چاہیے اور ان میں سے ایک چیئرمین۔ ہنری جیمز نے تیز لہجے میں کہا، میں جناب ہنری جیمز کو بطور چیئرمین پاورلینڈ تجویز کرتا ہوں۔ ایک نوجوان نے فوراً ہی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، ہم تائید کرتے ہیں۔ باقی 3 نے بھی فوراً ہی ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے، چیئرمین کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب رہ گئے 2 ڈائریکٹران۔ تو بطور چیئرمین مجھے حق ہے کہ میں تم چاروں میں سے 2 ڈائریکٹران نامزد کروں، لیکن میں یہ بات تم پر چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا تم آپس میں کسی 2 ناموں پر متفق ہو سکتے ہو؟ ہنری جیمز نے ان چاروں کو بخور دیکھتے ہوئے کہا، سر میں مسٹر پیٹرک کا نام بطور ڈائریکٹر تجویز کرتا ہوں۔ یہ ہم سب میں سے سینئر ہیں۔ اسی نوجوان نے کہا، ہم تائید کرتے ہیں۔ اس ادھیڑ عمر جس نے پہلے ہنری جیمز کو جواب دیا تھا کے علاوہ باقی 2 نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اوکے، مسٹر پیٹرک ڈائریکٹر پاور نامزد ہو گئے۔ ہنری جیمز نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں حلف دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ پاورلینڈ اور اس کے چیئرمین ہنری جیمز کا مکمل وفادار رہوں گا۔ ادھیڑ عمر پیٹرک نے اٹھ کر کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا، میں مس جیکی کو بطور ڈائریکٹر نامزد کرتا ہوں۔ یہ انتہائی ذہین اور پرجوش ہیں۔ دوسرے ادھیڑ عمر نے کہا، ہم تائید کرتے ہیں۔ اس لڑکی اور ہنری جیمز کے علاوہ باقی افراد نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، گڈ، مس جیکی کا انتخاب پاورلینڈ کے لیے بے حد سود مند رہے گا۔ ہنری جیمز نے مسکراتے ہوئے کہا، اس نے پیٹرک اور جیکی کا انتخاب پہلے ہی کر لیا تھا اور ان کے متعلق سب کو بتا بھی دیا تھا۔ باقی کارروائی تو صرف رسم نبھانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ پھر مس جیکی نے اٹھ کر پیٹرک کی طرف حلف اٹھایا اور بیٹھ گئی۔ اوکے، یہ کارروائی مکمل ہو گئی۔ اب آپ وہ پس منظر بھی سن لیجئے تاکہ اس کے بعد فیصلے کیے جا سکیں، ہنری جیمز نے کہا، اور اس کے بعد اس نے تفصیل سے پاکیشیا سے سائنسدانوں کے اغوا سے لے کر ترمزی کی ہلاکت تک کے تمام واقعات انہیں سنا دیے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے یہ سب کچھ پاکیشیا کے چند افراد کا کیا ہوا ہے، پیٹرک نے کہا۔ ہاں، میں نے لیڈی ایشلے کو منع کیا تھا کہ وہ پاکیشیا کو نہ چھیڑے، لیکن لیڈی ایشلے پاکیشیا والوں کو جانتی نہ تھی، اس لیے وہ نہ مانی، اور نتیجہ کہ آج پاورلینڈ مکمل طور پر شدید ترین خطرے کی زد میں ہے۔ ہنری جیمز نے کراختہ لہجے میں کہا، مسٹر ترمزی کی ہلاکت کے بعد آپ نے کیا اقدام کیے ہیں جناب؟ مس جیکی نے پوچھا۔ فی الحال کوئی خاص اقدام نہیں کیا۔ میں نے زرکان سے ڈیگورا گروپ کو پاکیشیا بھیج دیا تاکہ وہ وہاں دہشت گرد قسم کی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کرے۔ پاکیشیا سیکریٹ سروس کو وہیں الجھا لے تاکہ مجھے یہ موقع مل سکے کہ میں ٹرانسمٹ فیوز سسٹم کو ختم کر سکوں، لیکن یہ فیصلہ میں اس وقت کر سکتا تھا جب میں باقاعدہ چیئرمین نامزد ہو جاتا، اس لیے آپ سب کو فوری یہاں کال کیا گیا۔ ہنری جیمز نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاورلینڈ پاکیشیا پر حملہ کر دے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے؟ ایک نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا، نہیں، اس طرح پوری دنیا کی فورسز حرکت میں آ جائیں گی اور پاورلینڈ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ پوری دنیا کو بیک وقت کنٹرول کر سکے۔ ہنری جیمز نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، لیکن سر، ٹرانسمٹ فیوز سسٹم ختم کرنے کے بعد تو ہیڈ کوارٹر ہر ایک کے لیے اوپن ہو جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹرانسمٹ فیوز کا سسٹم ہی بدل دیا جائے؟ پیٹرک نے کہا، نہیں، سسٹم بدلا نہیں جا سکتا، اسے صرف ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں سے ٹارگٹ بدلنے کی بھی صرف ایک ہی بار گنجائش تھی۔ وہ گنجائش پوری ہو چکی ہے، اور سسٹم بدل بھی دیا جائے
تب بھی عمران کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ نیا سسٹم کہیں سے اڑا لے۔ ہنری جیمز نے جواب دیا، سر، عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہیڈ کوارٹر کے محل وقوع کا تو علم نہیں ہے، اس لیے اگر اسے اوپن کر دیا جائے تو اس طرح ان کے یہاں پہنچنے میں خود بخود رکاوٹ پڑ جائے گی۔ ظاہر ہے ہیڈ کوارٹر تلاش کرنے کے لیے انہیں وقت چاہیے، اور اس وقفے کے دوران کوئی بڑا مشن بھیج کر ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مشن کو لیڈ کروں، مس جیکی نے کہا۔ مشن بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے لیے ہمیں کوئی خاص طریقہ تلاش کرنا پڑے گا۔ میرے ذہن میں ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم ان کے لیے ایک جال تیار کریں، ایک نقلی ہیڈ کوارٹر تیار کیا جائے، بالکل اصلی جیسا۔ اس میں پہلے سے ہی ڈائنامائٹ وغیرہ فٹ ہوں، اس میں وہی ٹرانسمٹ سسٹم نافذ ہو۔ پھر جیسے ہی عمران اور اس کے ساتھی ان فیوز کی مدد سے وہاں پہنچے، اس نقلی ہیڈ کوارٹر کو یکلخت اڑا دیا جائے۔ ہنری جیمز نے کہا، لیکن سر، نقلی ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے خاصا وقت چاہیے، ایک نوجوان نے کہا۔ ہاں، وقت تو چاہیے، کم از کم ایک ہفتہ تو لگ جائے گا، ہنری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، ایک بار وہ عمران ٹرانسمٹ فیوز سے دھوکہ کھا کر سجان سینٹر پہنچ چکا ہے، کیا اب وہ ٹرانسمٹ فیوز پر اعتماد کرے گا؟ مس جیکی نے کہا۔ او ہاں، گڈ، تم واقعی ذہین ہو، میرے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی، بلکہ میرے خیال میں اگر اس آئیڈیا پر سوچا جائے تو پھر ٹرانسمٹ فیوز سسٹم سب سے بہترین بچاؤ ہو سکتا ہے۔ وہ اب یہی سوچے گا کہ ٹرانسمٹ فیوز اسے کہیں اور نہ پہنچا دے، ہنری جیمز نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، اگر اس نے یہ نہ سوچا اور وہ اس کی مدد سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گیا تب، پیٹرک نے کہا، تو پھر مس جیکی اور تم میرے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کر دو گے۔ پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر کسی کے لیے ترنوالا ثابت نہیں ہو سکتا، ہنری جیمز نے کہا۔ تو سر، پھر یہی طے ہوا کہ ان کا یہاں ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا انتظار کیا جائے، اور جب وہ یہاں پہنچے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے، دوسرے ادھیڑ عمر نے کہا۔ ہاں، میرے خیال میں یہی بہتر رہے گا۔ پہلے میرا خیال یہی تھا کہ اسے ٹریپ کیا جائے، لیکن اب میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اب میں اس کا مقابلہ براہ راست کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارا اپنا ہیڈ کوارٹر ہمارے لیے بہترین میدان جنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ اوکے، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب مزید ہدایات سن لو۔ پیٹرک اور جیکی ہیڈ کوارٹر میں رہیں گے۔ پیٹرک ہیڈ کوارٹر کے زیرو ونگ کے انچارج ہوں گے، اور جیکی ہیڈ کوارٹر کے ریڈ ونگ کی انچارج ہوگی، جبکہ میں اسپیشل لیبارٹری کے ساتھ ساتھ مین ونگ کو کنٹرول کروں گا، اور پیٹرک اور جیکی میری ہدایات کے تابع ہوں گے، ہنری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، پیٹرک اور جیکی نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اور اب باقی رہ گئے سارجنٹ اور سٹیفن، تو یہ دونوں بیرون ممالک میں پاور لینڈ کے مفادات کو کنٹرول کریں گے۔ سارجنٹ اکریمیا اور یورپ کنٹرول کریں گے، اور سٹیفن ایشیا اور دوسرے علاقوں کو۔ یہ دونوں میری ہدایات کے تابع ہوں گے، ہنری جیمز نے کہا۔ یس باس، ادھیڑ عمر سارجنٹ اور نوجوان سٹیفن نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب سارجنٹ اور سٹیفن دونوں کو اپنے اپنے ہیڈ کوارٹر منتقل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، ہنری جیمز نے کہا، اور وہ دونوں ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے جھک کر اپنی پنڈلیوں کے مخصوص حصے کو ہاتھ کے انگوٹھے سے دبایا تو یکلخت دونوں غائب ہو گئے۔ پیٹرک اور جیکی، میں نے ہیڈ کوارٹر کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے اسپیشل ریس سسٹم ایجاد کیا ہے۔ اس کو مختصر طور پر ایس آر سسٹم کہا جا سکتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت تم دونوں مستقل طور پر ایس آر بیلٹس استعمال کرو گے۔ ان بیلٹس کی موجودگی میں کسی قسم کا اسلحہ تم پر کارگر نہ ہو سکے گا۔ مزید تفصیلات آپ دونوں کو میرے اسسٹنٹ رالف سے مل جائیں گی۔ تم دونوں وہ بیلٹس اور مزید ہدایات اس سے لے لیں، اور پھر پیٹرک زیرو ونگ چلے جائیں گے، جبکہ جیکی ریڈ ونگ کا چکر لگا کر میرے دفتر میں آئے گی تاکہ میں اسے مزید ہدایات دے سکوں، ہنری جیمز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اور پیٹرک اور جیکی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر سر جھکا کر واپس دروازے کی طرف مڑ گئے۔ ان دونوں کے کمرے سے باہر چلے جانے کے بعد ہنری اٹھا اور ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دروازے سے باہر نکل کر وہ ایک راہداری میں پہنچا، اور پھر اسی طرح کی مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا وہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کمرے کی تمام دیواریں اور چھت ہلکے نیلے رنگ کے کسی مخصوص مٹیریل سے بنی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ انتہائی خوبصورت اور آرام دہ دفتر کی طرح مزین تھا۔ ہنری بڑی سی میز کے پیچھے موجود ایک اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ یس سر، میز کے کونے میں نصب ایک ریسیور سے مؤدبانہ آواز ابھری۔ ڈیگورا سے رابطہ قائم کرو اور مجھے لنک کراؤ، ہنری نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ہنری خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سامنے والی دیوار میں ایک بڑا سا چوکٹا کسی سکرین کی طرح روشن ہو گیا، پھر ایک دھماکے کے ساتھ اس پر ایک کمرے کا منظر ابھر آیا۔
یہ ایک دفتر نما کمرہ تھا جو اس وقت خالی پڑا ہوا تھا۔ ڈیگورا کا دفتر خالی ہے باس، کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا۔ میز کے کونے سے وہی آواز دوبارہ ابھری، سرکلنگ ریز سے دوسرے کمرے چیک کرو۔ ہنری نے بڑی تشویش بھرے انداز میں آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا، یس باس۔ آواز سنائی دی اور پھر چٹک کی آواز کے ساتھ سکرین پر منظر بدل گیا۔ اب اس پر دوسرے کمرے کا منظر تھا، لیکن یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ منظر مسلسل بدلتے رہے، لیکن کسی کمرے میں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ ہنری نے غصیلے انداز میں کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا باس، جبکہ یہاں افراتفری کے بھی کوئی آثار نہیں، میز کے کنارے سے جواب دیا گیا۔ اور پھر چٹک کی آواز کے ساتھ ہی سکرین پر جیسے ہی ایک اور منظر ابھرا، ہنری بکھلا کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تہہ خانے کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں کا منظر تھا، اور وہاں 6 افراد کی لاشیں مختلف سیڑھیوں پر پڑی ہوئی صاف نظر آ رہی تھیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے، ہنری نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے سکرین پر تہہ خانے کا منظر ابھرا۔ وہاں بھی 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اوہ، ان میں سے ایک تو کارٹر کی لاش ہے، ریڈ وارننگ چیف کی، ہنری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، میز کے کونے سے جواب دیا گیا۔ ریڈ وارننگ ہیڈ کوارٹر میں بھی 1160 ٹرانسمیٹر ہے، اسے کنیکٹ کرو، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، میز کے کونے سے جواب ملا، اور اس کے ساتھ ہی سکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ ہنری نے بے اختیار اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا لیا، اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جیکی اندر داخل ہوئی۔ ہنری نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا ہوا ہنری، خیریت ہے؟ جیکی نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ویسے میٹنگ ہال کی نسبت اب اس کے لہجے میں اپنائیت زیادہ تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے جیکی اور ہنری صرف ماتحت اور افسر نہ ہوں، بلکہ ان کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات ہوں۔ وہی پاکیشیا والا مسئلہ۔ بیٹھو جیکی، ہنری نے آنکھیں کھول کر زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اور جیکی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے سامنے دیوار پر موجود سکرین دوبارہ روشن ہو گئی، اور پھر دھماکے سے ایک منظر اس پر ابھرا۔ یہ ایک خاصا بڑا ہال نما کمرہ تھا، جس میں ریڈ وارننگ والوں کی لاشیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، اور وہاں پولیس کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ساتھ سول ڈریس میں لوگ بھی موجود تھے۔ وہ اپنے انداز سے اعلیٰ حکام ہی نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بند کر دو، ہنری نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور سکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ یہ کیسی لاشیں تھیں؟ جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور ہنری نے اسے بتایا کہ یہ ڈیگورا کا گروپ ہے، جسے اس نے دہشت پسندانہ کارروائیوں کے لیے پاکیشیا بھیجا تھا، تاکہ وہ عمران اور سیکریٹ سروس کو وہیں الجھا لے۔ لیکن اب ان کا یہ حشر سامنے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہنری، وہ لوگ حد سے زیادہ تیز ترار ہیں۔ مجھے تو میٹنگ میں تمہاری باتوں پر یقین نہ آیا تھا کہ ایک پسماندہ ملک کے لوگ بھی اس قدر تیز ترار ہو سکتے ہیں، لیکن اب لاشیں دیکھ کر یقین آ گیا ہے، جیکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈیئر جیکی، تمہارا تعلق اب تک صرف یورپ کے لوگوں سے پڑتا رہا ہے، اور تمہارے تمام تر کارنامے صرف وہیں تک محدود ہیں، اس لیے تم بھی عام لوگوں کی طرح پاکیشیا کو ایک پسماندہ ملک سمجھتی ہو۔ حالانکہ پاکیشیا سیکریٹ سروس اور عمران کی ذہانت کے مقابلے میں مجھے یہ ترقی یافتہ ممالک کے لوگ احمق لگتے ہیں، ہنری نے کہا۔ میں نے بیلٹ پہن لی ہے، یہ تو انتہائی شاندار سسٹم ہے، اور ہنری تم نے مجھے بڑا اہم ونگ دیا ہے، جبکہ پیٹرک مجھ سے سینئر تھا، جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ دیکھو، تم میری قانونی بیوی تو نہیں ہو، جس طرح لیڈی ایشلے ترمزی کی بیوی تھی، لیکن بہرحال تم میری ساتھی اسی طرح ہو۔ پاور لینڈ میں لیڈی ایشلے اور ترمزی کا بہت بڑا گروپ ہے، اور وہ پاور لینڈ پر چھایا ہوا ہے۔ اگر میں اس کے گروپ کے دونوں ڈائریکٹران لے لیتا تو پھر میری حیثیت اسی طرح زیرو ہو جاتی جس طرح لیڈی ایشلے اور ترمزی کے مقابلے میں تھی، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی آپس میں رائے ملا لیتے تھے، اور میں تل ملا کر ہی رہ جاتا اور کچھ نہ کر سکتا۔ اس لیے میں نے بھی وہی پلاننگ کی اور تمہیں یورپ سے اپنے پاس بلوا لیا۔ پیٹرک چونکہ ترمزی کا نمبر 2 ہے، اس لیے اس گروپ کی تسلی کے لیے اسے بھی ڈائریکٹر بنا دیا۔ لیکن اب میری اور تمہاری موجودگی میں وہ صرف بس نام کا ہی ڈائریکٹر رہ جائے گا۔ باقی رہی ونگز والی بات، تو میں یہ کیسے کر سکتا تھا کہ اہم ترین ریڈ ونگ اس کے حوالے کر دیتا، اس لیے اس کے ذمہ زیرو ونگ لگایا ہے، جس کا تعلق صرف سپلائی سے ہے، ہنری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تو تم عمران سے بھی زیادہ ذہین لگتے ہو۔ کیا دورست پلاننگ کی ہے تم نے؟ کہیں تم نے تو لیڈی ایشلے اور ترمزی کو عمران سے مل کر ختم تو نہیں کرا دیا؟ جیکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، وہ دونوں اپنی حماقتوں سے مارے گئے ہیں، میں تو انہیں منع کرتا رہا،
لیکن انہیں طاقت کا زام تھا اور عمران نے ان کی طاقت کا شرازہ بکھیر دیا۔ اب میرا مقابلہ ہے عمران سے، دیکھو کیا ہوتا ہے، ہنری نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ڈیگورا کا نام تو میں نے بھی سنا تھا کہ بڑا تیز ترار آدمی ہے، لیکن یہاں تو وہ چند روز بھی نہیں نکال سکا۔ جیکی نے کہا، ڈیگورا؟ ارے ہاں، ڈیگورا کی لاش تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اوہ، مجھے اس کا تو خیال ہی نہیں آیا، ہنری نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر میز کے کنارے کا بٹن دبا دیا۔ یس باس، میز کے کنارے سے وہی آواز سنائی دی، ہیری، ڈیگورا کی لاش دونوں جگہوں پر نظر نہیں آئی، وہ یقیناً زندہ ہوگا، اس کے جسم میں الیکٹرو راڈ تو ہوگا ہی، وہ پاور لینڈ کا اہم ایجنٹ تھا۔ ہنری نے کہا، میں چیک کر لیتا ہوں باس، ہیری نے جواب دیا۔ ہاں، چیک کر کے مجھے بتاؤ، اور سنو، اگر الیکٹرو راڈ ہو تو اس سے کنیکٹ کرو، میں اس کی پوزیشن چیک کرنا چاہتا ہوں، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، ہیری نے جواب دیا، اور ہنری نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ چند لمحوں بعد میز کے کنارے سے کٹاک کی آواز سنائی دی اور ہنری نے ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیا۔ یس، ہنری نے کہا، باس میں نے چیک کر لیا ہے، اس کے جسم میں الیکٹرو راڈ فٹ ہے، ہیری نے کہا۔ اوہ ویری گڈ، کنیکٹ کرو، ہنری نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ چند لمحوں بعد ہی سکرین دوبارہ روشن ہوئی اور پھر اس پر مسلسل جھماکے سے ہونے لگے، اور پھر اچانک ایک منظر ابھر آیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی دیواریں اور چھت سپاٹ تھیں، نیچے سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور ڈیگورا اس قالین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کا سر خاصا زخمی لگ رہا تھا، ایک آنکھ بھی غائب تھی، آنکھ کی جگہ بھیانک سا گڑا نظر آ رہا تھا، جبکہ ایک کان بھی سرے سے غائب تھا۔ اوہ، یہ کہاں پہنچ گیا؟ اس پر تو خاصا تشدد کیا گیا ہے، لیکن یہ آدمی تو تشدد پروف تھا، ہنری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں، ابھی اس کا فکرہ مکمل ہی ہوا تھا کہ سکرین پر نظر آنے والے کمرے کا دروازہ کھلا، اور اس کے ساتھ ہنری بری طرح چونک پڑا، کیونکہ دروازے میں سے عمران اندر داخل ہو رہا تھا۔ اوہ، تو یہ عمران کی قید میں ہے، ہنری نے تیز لہجے میں کہا۔ عمران؟ تو کیا یہی عمران ہے؟ لیکن یہ تو کوئی احمق سا معصوم سا نوجوان لگ رہا ہے، پاس بیٹھی ہوئی جیکی نے کرسی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے اور چہرے پر بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، یہی عمران ہے، بظاہر احمق اور بھیڑ کی طرح معصوم، لیکن در حقیقت انتہائی خوفناک اور خطرناک، ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو خاصا وجیح اور خوبصورت آدمی ہے، ایسے آدمی تو عورتوں کے پیچھے عقل و ہوش کھو بیٹھتے ہیں، جیکی نے عمران کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جو اب ڈیگورا پر جھکا ہوا تھا۔ لیکن یہ تمہارے نظریے سے الٹ آدمی ہے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کاش یہ الیکٹرو راڈ بائی کاسٹڈ ہوتا تو یہ عمران کو مارنے کا بہترین موقع تھا، ہنری نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کا الیکٹرو راڈ بائی کاسٹڈ ہے باس، لیکن رینج بہت کم ہے، صرف 10 فٹ۔ میز کے کنارے سے ہیری کی آواز سنائی دی۔ 10 فٹ کافی ہے، فوراً اسے چارج کرو اور مجھے بتاؤ، جلدی، ہنری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، ہیری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ڈیگورا اس دوران ہوش میں آ چکا تھا، اور عمران اب اس کے قریب کھڑا بڑے اطمینان سے باتیں کر رہا تھا۔ کیا ہم ان کی باتیں نہیں سن سکتے؟ جیکی نے پوچھا۔ جب الیکٹرو راڈ چارج ہو جائے گا تو باتیں نہ صرف سن لیں گے بلکہ عمران سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، ہنری نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ باس، الیکٹرو راڈ چارج ہو چکا ہے، ہیری کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں اسے کنٹرول کرتا ہوں، ہنری نے کہا اور جلدی سے میز کی ایک دراز کھولی اور اس نے اس میں سے ایک چھوٹی سی مشین نکال کر اس نے ہاتھوں میں لے لی۔ مشین ٹرانسسٹر نما تھی جس پر 3 مختلف رنگوں کے بلب موجود تھے۔ ہنری نے جلدی سے ایک بٹن دبایا تو زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ یہ بلب ظاہر کرتا تھا کہ الیکٹرو راڈ کے ساتھ ہیڈ کوارٹر کا رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ اب باتیں بھی سن لو، لیکن تم نے بالکل نہیں بولنا، اور ہیری تم بھی سن رہے ہو، تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، ہنری نے تیز آواز میں کہا۔ یس باس، ہیری نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور ہنری نے ایک اور بٹن دبایا تو نیلے رنگ کا بلب جل اٹھا اور اس کے ساتھ ہی مشین میں سے باتوں کی آوازیں ابھری۔ تمہاری ریڈ وارننگ گرین ہو چکی ہے ڈیگورا، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اگر تمہاری پنڈلی میں ٹرانسمٹ فیوز ہوتا تو میں تمہیں پارسل کر کے بطور تحفہ ہنری کو بھیج دیتا، عمران کہہ رہا تھا۔ میں اس حالت میں باس کے پاس جانے کی بجائے مر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، اور مرنے سے پہلے میں تمہارا وجود بھی اس دنیا سے ختم کر کے ہی جاؤں گا، ڈیگورا نے یکلخت اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابھی دم خم باقی ہے، ٹھیک ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ تمہیں کیسے ماروں، نہتے اور قید آدمی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ اسی لمحے ڈیگورا بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا۔ ڈیگورا کا انداز اس قدر ماہرانہ اور شاندار تھا کہ جیکی کے ہاتھ بے اختیار تالی بجانے کے سے انداز میں اٹھے۔
مگر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ خود بخود لٹک گئے۔ لیکن ڈگورا، جس نے عمران پر بڑے خوبصورت انداز میں چھلانگ لگائی تھی، یکلخت بری طرح چیختا ہوا اس طرح اچھل کر پیچھے فرش پر جا گرا جیسے کوئی گیند کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہے۔ عمران نے بڑے ماہرانہ انداز میں صرف ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے جسم کو تھپکی دی تھی۔ جیکی نے ہونٹ بھینچ لیے، ورنہ شاید اس کی زبان سے خود بخود واہ واہ کے الفاظ نکل جاتے۔ اٹھو اٹھو، پاور لینڈ کے نمائندے کو اتنا کمزور اور بودا نہیں ہونا چاہیے، عمران نے اس کا مذائقہ اڑاتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، ڈگورا نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس بار وہ کسی سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا عمران کی طرف بڑھا۔ عمران اسی طرح اطمینان سے کھڑا تھا۔ ڈگورا نے البتہ انتہائی خوبصورت داؤ استعمال کیا تھا۔ وہ عمران کے قریب پہنچتے ہی یکلخت سائڈ پر مڑا اور اس کی لات گھومی، لیکن اسی لمحے عمران یکلخت اپنی جگہ سے اچھلا، اور پھر جیکی اور ہنری نے ڈگورا کو زمین پر گرتے اور عمران کو اس کی گھومتی ہوئی لات پکڑتے ہوئے ہی دیکھا۔ دوسرے لمحے مشین میں سے ڈگورا کی خوفناک چیخ بلند ہوئی، اور جیکی نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ اس نے ڈگورا کا انتہائی عبرتناک حشر ہوتا دیکھا تھا۔ عمران نے اس کی لات پکڑی، اور ڈگورا جیسے ہی نیچے گرا، عمران کے دونوں پیر اس کی ایک لات پر نظر آئے، اور اس کے ساتھ ہی عمران ڈگورا کے جسم پر گرتا دکھائی دیا۔ ڈگورا کی ایک لات اس کے ہاتھوں میں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی ٹانگ عمران کے ساتھ ہی ڈگورا کے منہ تک خم ہوتی گئی، اور اس کا نچلا جسم چیر سا گیا۔ اب اسے مر جانا چاہیے، ہنری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور تیزی سے تیسرا بٹن دبا دیا، لیکن تیسرا بلب نہ جلا، جبکہ عمران یکلخت بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور دور جا گرا۔ ہنری، یہ تو ہنری کی آواز تھی۔ عمران کے لبوں سے آواز سنائی دی۔ ڈگورا اب فرش پر پڑا ذبح ہوئے پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ ہاں، میں ہنری بول رہا ہوں۔ تم نے ڈگورا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ تو کر دیا ہے، لیکن یاد رکھو عمران، تم میرے ہاتھوں سے بچ نہ سکو گے، ہنری نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ ارے ہاں، ابھی تم نے مرنے کی بات کی تھی، کیا مجھے ہدایات دے رہے تھے کہ اسے یعنی ڈگورا کو مر جانا چاہیے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہارے متعلق کہہ رہا تھا، لیکن الیکٹرو راڈ بائی کاسٹر نے کام نہیں کیا، ورنہ اب تک ڈگورا کے ساتھ تمہارے جسم کے بھی چیتھڑے اڑ چکے ہوتے، ہنری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، الیکٹرو راڈ بائی کاسٹ، تو تم اس کے ذریعے مجھے مارنا چاہتے تھے۔ تم یقیناً لیڈی ایشلے اور ترمزی کے مرنے کے بعد پاور لینڈ کے چیئرمین بن چکے ہوگے، لیکن میں نے تو تمہاری ذہانت کی بڑی تعریفیں سنی تھیں۔ میرے خیال میں چیئرمین بننے کے بعد تمہاری عقل والا خانہ خالی ہو چکا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ الیکٹرو راڈ بائی کاسٹ کا بلاسٹنگ فنکشن اس وقت تک آن نہیں ہوتا جب تک اس کا ریڈیائی یعنی باتیں کرنے اور سننے والا فنکشن آن نہ ہو، اور اب نہ کرنا، میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کے قریب لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر نصب ایک بٹن ہاتھ بڑھا کر دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی ڈگورا کے قریب فرش سے ایک شیشے کی سی دیوار سر کی تیز آواز سے اٹھی اور چھت تک چلی گئی۔ اب اس کے کمرے کے دو حصے ہو چکے تھے، ایک میں ڈگورا پڑا تھا، جبکہ دوسرے حصے میں عمران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ڈگورا کا جسم اب بے حس و حرکت ہو چکا تھا، وہ شاید دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا، اور ہنری کا جی چاہا کہ حقیقت میں اپنا سر پیٹ لے، باقی اس سے حماقت سرزاد ہو گئی تھی۔ اگر وہ نیلا بلب بند کر کے بلاسٹنگ بٹن دباتا تو عمران مر چکا ہوتا، لیکن جلدی یا جذبات میں اسے اس بات کا خیال نہ رہا تھا۔ ہاں تو مسٹر ہنری، چیئرمین پاور لینڈ، اب بولو تو صحیح، آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ یہ دیوار آواز نہیں روکے گی، صرف تباہی روک دے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھو عمران، لیڈی ایشلے اور ترمزی نے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میں انہیں روکتا رہا۔ اب وہ دونوں مر چکے ہیں، اور میں پاور لینڈ کا چیئرمین ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم پاور لینڈ سے صلح کر لو؟ ہنری نے اچانک ایک نیا خیال ذہن میں ابھرتے ہی کہا۔ صلح؟ کمال ہے! پاور لینڈ نے پاکیشیا کے دارالحکومت کو جلا کر راکھ کر دینے کی کوشش کی، مجھے اور سیکرٹ سروس کو ہیلی کاپٹر میں مارنے کی کوشش کی، ہمیں شاہجہان سینٹر میں گھسیٹ کر یہی کام کیا گیا، پھر پاکیشیا میں دہشت پسندانہ کارروائیاں کر کے اس ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی، اور ابھی چند لمحے پہلے الیکٹرو راڈ بلاسٹ کی مدد سے مجھے مارنا چاہا، اور پھر بھی صلح کی بات۔ اب کیا ہو گیا؟ کیا پاور لینڈ پاور لیس لینڈ بن گیا ہے، یا تم بزدل ہو گئے ہو؟ عمران نے مذائقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں پرانی باتیں بھول سکتا ہوں، میں تمہارے سیزدان بھی واپس کر سکتا ہوں، اور یہ وعدہ بھی کر سکتا ہوں کہ پاور لینڈ جب پوری دنیا میں برسر اقتدار آئے گا تو پاکیشیا کو اپنے تحت نہیں کرے گا۔ میں تمہیں یہ آخری چانس دے رہا ہوں۔
ہنری نے کہا، سنو ہنری، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاور لینڈ کو تباہ ہونا ہے، کیونکہ یہ مجرموں کی جماعت ہے اور میں کبھی مجرموں کے ساتھ سودا بازی نہیں کیا کرتا۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارے سائنسدان کے برین واشنگ ہو چکی ہوگی، اس لیے اب وہ ہمارے کام کے نہیں رہے۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم زندگی بھر کوششیں کرتے رہو تب بھی پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر نہیں پہنچ سکتے۔ تم جب بھی کوشش کرو گے شاہجہان سینٹر کی طرح کسی نہ کسی سینٹر میں پہنچ جاؤ گے۔ پاور لینڈ بے پناہ وسیع تنظیم ہے، ایک ڈگورا کے مرنے سے وہ بے بس نہیں ہو گئی۔ اس کے گروپ تم پر حملہ کرتے رہیں گے۔ بولو، کب تک بچ سکو گے؟ ہنری نے کہا، بچنا بچانا خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے اور تمہارے ہاتھوں میں اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس لیے اس بات کی فکر تم مت کرو۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، کر لو مقابلہ، میں دیکھوں گا کہ تمہاری زندگی کب تک وفا کرتی ہے۔ ہنری نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا، زندگی کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب تمہارے ٹرانسمٹ فیوز کا نیا ٹارگٹ کون سا ہے؟ کوئی اچھا سا نام رکھنا، یہ شاہجہان سینٹر جیسا نام نہ رکھنا۔ اور ہاں، اب اس نئے ٹارگٹ میں کون سی حسینہ میرے استقبال کے لیے موجود ہوگی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بے شمار سینٹر ہیں، کسی نہ کسی میں تو پہنچ ہی جاؤ گے۔ ہنری نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ہاتھ اندر آیا۔ اس نے ایک کاغذ سا عمران کے ہاتھوں میں تھمایا اور غائب ہو گیا۔ اچھا، واہ، بہت خوب ہنری، واقعی اس بار میری خوش قسمتی آڑے آ گئی تھی، ورنہ 10 فٹ رینج کا بلاسٹنگ واقعی مجھے زندگی سے محروم کر دیتا۔ اور یہ بھی سن لو کہ تمہارا الیکٹرو راڈ بلاسٹنگ سیکشن اب یہاں کام نہ کر سکے گا، میرے آدمیوں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے۔ اینٹی الیکٹرو ریز یہاں پھیلا دی گئی ہے۔ عمران نے کاغذ کو تہہ کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، باس، الیکٹرو راڈ بلاسٹنگ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن 03 رینج بڑھ گئی ہے اینٹی الیکٹرو ریز کی وجہ سے۔ اچانک میز کے کنارے سے ہیری کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ یہ اور کس کی آواز ہے؟ کیا کسی سے مشورہ کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، میں چیئرمین ہوں، مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ ہنری نے کہا، اور جلدی سے میز کی دراز کھول کر ایک اور مشین باہر نکالی اور اس کے ساتھ منسلک تار مشین کے سائیڈ میں بنے ہوئے سوراخ میں پلگ کر دی۔ اچھا، پھر کس نے ہدایت کی ہوگی؟ کہیں ترمذی کی روح نے تو رابطہ نہیں قائم کیا؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، تو پھر تمہیں صلح منظور نہیں ہے؟ عمران، سوچ لو، یہ آخری موقع ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد اور کوئی موقع نہ ملے۔ ہنری نے کہا۔ اس کے ہاتھ دوسری مشین کے بٹن دبانے میں مصروف تھے اور چہرے پر آپ جوش کے آثار پھیلتے جا رہے تھے۔ جیکی خاموش بیٹھی ہوئی یہ سب کچھ ہوتا حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں صلح کی پیشکش کا دوبارہ موقع نہ مل سکے۔ ویسے یقین کرو، تمہارے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر میں تمہاری اس فیاضانہ پیشکش پر ضرور غور کروں گا۔ عمران نے کہا، تمہاری مرضی، تو پھر بھگتو، ہنری نے یکلخت چیختے ہوئے کہا اور ساتھ ہی دوسری مشین کا بٹن دبا دیا۔ مشین میں سے ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس نے سکرین پر عمران کو کسی گیند کی طرح اچھل کر دیوار سے ٹکراتے اور اس کے ساتھ ہی چھت کو ٹوٹ کر نیچے گرتے دیکھا، اور ساتھ ہی سکرین تاریک ہو گئی۔ ہنری کے حلق سے بے اختیار کہکے نکلنے لگے، کیا عمران ختم ہو گیا؟ واقعی؟ جیکی نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں، اب اس کے بچ نکلنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہا، اور واقعی اس بار وہ قسمت کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ہیری نے مجھے بروقت یاد دلا دیا کہ ایسی صورت میں جبکہ الیکٹرو راڈ چارج ہو، اینٹی الیکٹرک ریز پھیل جانے سے 03 رینج اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جہاں اینٹی ریز کو تباہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تم نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہی ہوا، وہ پوری عمارت اس طرح اڑ گئی ہوگی جیسے تنکوں کی بنی ہوئی ہو۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ ویری گڈ، چلو یہ مسئلہ تو ختم ہوا، جیکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس عمران سے تھا، باقی سیکریٹ سروس کو تو میں چٹکیوں میں مسل دوں گا، ہنری نے جواب دیا۔ باس، مبارک ہو، عمران کا خاتمہ واقعی بروقت ہوا ہے۔ اچانک ہیری کی آواز میز کے کنارے سے سنائی دی۔ ہیری، تم نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے اور تمہیں اس کا انعام ملے گا، تمہارے تصور سے بھی بڑا انعام۔ تم آج سے پورے ہیڈ کوارٹر کے نمبر 2 باس ہو، ہنری نے کہا۔ اوہ، تھینک یو باس، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ہیری نے خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ اتنا بڑا عہدہ تھا جس کا واقعی ہیری تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، ذہین آدمی کی قدردانی ہونی چاہیے، ہنری نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر میز کے کنارے کا بٹن آف کر دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ جیکی نے مسکراتی ہوئی نظروں سے ہنری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پروگرام؟ اس عظیم الشان فتح پر ہم دونوں دل کھول کر جشن منائیں گے۔ آؤ،
ہنری نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر جیکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیکی نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ دونوں دفتر سے ملحقہ کمرے میں کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔